بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی اندر جتنی صورتیں ہیں، ہر صورت کی ایک الگ تاثیر ہے اور ہر صورت کا ایک الگ شان نزول ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید جو نازل کیا ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نازل کیا ہے۔ 23 سال کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، جب جیسے ضرورت پڑتی تھی تو اس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ تو قرآن مجید کے اندر 2 صورتیں ایسی ہے آخر کی کہ ان 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی جن کو پڑھ کر بندہ اللہ رب العزت والجلال کی پناہ میں، اللہ رب العزت والجلال کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ ان 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ وہ 2 صورتوں کا شان نزول کیا ہے، وہ 2 صورتیں کب نازل ہوئی اور ان 2 صورتوں کے اندر کیا باتیں بیان کی گئی ہے، یہ انشاءاللہ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں رکھی جائیں گی۔ اس میں سے پہلی صورت ہے سورہ فلق، کہ جس کو خطبے کے اندر بھی پڑھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر جو یہودی تھے ان یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا امن کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بتلایا کہ اگر آپ کسی وقت پریشانی کی حالت میں رہیں گے یا مشکل کی حالت میں رہیں گے، اس وقت ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے جو وہاں پر یہودی تھے ان یہودیوں سے ایک امن کا معاہدہ کر لیا، یعنی سب مل جل کر مدینے کے اندر رہیں گے۔ اس طریقے سے ایک معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد لیکن پھر بھی یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حسد رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن رکھتے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے تو 70,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں بھیجا۔ تو یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ جو 70,000 انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، تو لہٰذا آخری نبی بھی جب اس دنیا کے اندر آئے تو وہ آخری نبی بھی بنو اسحاق یعنی بنی اسرائیل کے اندر آئے، نہ کہ بنی اسماعیل میں، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی میں آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے نہ ہو۔ اس لیے کہ آخری نبی کا کسی کی نسل میں پیدا ہونا، کسی کے خاندان میں پیدا ہونا، یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے، اور ان کے لیے تو بہت بڑی فخر کی بات تھی، اس لیے کہ 70,000 انبیاء ان کے خاندان میں تھے، ان کے قبیلے میں تھے۔
تو وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ آخری نبی بھی جب اس دنیا کے اندر آئے تو وہ بھی اسی خاندان یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، ان کی خواہش تھی. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی بنا کر بھیجا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بھیجا، حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے اندر نہیں بھیجا. تو یہودیوں کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا، بھڑک گئے کہ آخری نبی تو ہمارے بنی اسرائیل کے اندر ہونے چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے آخری نبی کو بنی اسماعیل میں بھیج دیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے اندر کئی ایک سازشیں کیے، اور پھر آخرکار ان لوگوں نے ایک حربہ یہ اختیار کیا کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان تھے، بشر تھے، لیکن عام انسانوں کے جیسے نہیں تھے، عام انسانوں کی طرح ہمارے جیسے بشر نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انسان ہی، بشر ہی تھے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس جو جادو کیا گیا تھا اس جادو کا اثر ہوا. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا. بس جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا ہی ہوا کہ کام کر لیتے تھے آپ، لیکن آپ کو یہ خیال ہوتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. لیکن اس جادو کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے کام تھے، نبوت کے کاموں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. آپ نماز بھی پڑھاتے تھے، آپ جہاد میں بھی جاتے تھے، آپ گھر والوں کے ساتھ جیسے زندگی گزارنا تھا ویسے زندگی گزارتے تھے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے جیسے ملنا تھا ویسے ملتے تھے. تو یہ جادو کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا. تو لہٰذا اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس جادو کے توڑ کا عملاً حل اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو بتلا دیا. جیسے بہت ساری چیزوں کا حل اس امت کو اللہ رب العزت والجلال نے نبی کے ذریعے سے، نبی کے واسطے سے دیا ہے، ایسے ہی اگر آدمی کے اوپر کوئی جادو ہو جائے تو اس جادو کا اثر بھی اللہ رب العزت والجلال نے نبی کے واسطے سے، نبی کی ذات سے دیا ہے. تو وہ کیسے کہ یہودیوں نے حسد اور دشمنی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی آیتیں نازل کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہے ان کو پڑھ کر آپ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو کیا گیا اس جادو کا حل نکالیں. تو جادو کیسے کیا گیا، کن لوگوں نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے خواب کے ذریعے سے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتلا رہے ہیں ان کو کیا ہوا ہے. تو دوسرا فرشتہ جواب دے رہا ہے کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا، ان کے اوپر جادو کیا گیا. تو کس نے کیا؟ پھر سوال کیے تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ جو لبید بن عاصم جس آدمی کا نام ہے اس آدمی نے حضور کے اوپر جادو کیا. تو لہذا وہ جادو کہاں کیا گیا؟ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ وہ جو فلان جگہ پر جو کنواں ہے اس کنویں کے اوپر کے پاس جادو کیا گیا. کیسے جادو کیا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی تھی اس کے اندر جو بال تھے یہودی نے وہ حاصل کر لیے، اور یہ حاصل کر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر پورے 11 مرتبہ اس کو گھیٹی ڈالی. 11 مرتبہ کیا ہے اس کے اندر گھیٹی ڈالی. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا. جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کے اوپر جو جادو کیا گیا ہے وہ جادو کرنے والے کا نام بھی مجھے خواب میں بتلا دیا گیا. اس لیے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. عام آدمی کے خواب کے کیا ہے، سچے اور جھوٹے ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور نبی کا خواب یہ کیا ہے، سچا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں بتلایا گیا کہ آپ کے اوپر کس نے جادو کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے، وہاں سے وہ جو کنگھی تھی اس کو حاصل کیا،
اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے یہ 2 صورتیں نازل کی، سورہ فلق اور سورہ ناس، کہ اس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے بتلایا کہ ان 11 آیتوں میں سے ایک ایک آیت کو آپ پڑھتے جائیں، اور جو بالوں میں جو گھیٹی لگائی گئی ہے ایک آیت پڑھیں اور ایک گھیٹی کو کھولتے جائیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آیتیں پڑھی، اور ان بالوں میں جو 11 مرتبہ گھیٹی ڈالی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 11 گھیٹیوں کو کھول دیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا اس جادو کا حل بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کیا کہ میرے اوپر جو جادو ہوا تھا، میں نے کرانے والے کو، یعنی جس شخص نے میرے اوپر یہ جادو کیا تھا اس کا مجھے علم ہو گیا۔ تو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو کیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا نام ظاہر کر دیں، فلاں شخص نے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے میرے اوپر کیا ہے، جادو کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ جو جادو میرے اوپر ہوا تھا اس کا اثر ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور درگزر سے کام لیا۔ یہ قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئی، سورہ فلق کی آیتیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی شخص نے کیا ہے، تو جو جادو کیا تھا، تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی آیتیں 11 آیتیں نازل کی۔ ان میں سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، کہ میں اپنے رب کی کیا ہے، پناہ میں آتا ہوں۔ اور وہ رب کون ہے؟ جو صبح کو روشنی کیا ہے، نکالتا ہے دنیا کے اندر، جس کے حکم سے دنیا کے اندر صبح کے وقت کیا ہے، روشنی پھیلتی ہے، روشنی نکلتی ہے دنیا کے اندر۔ تو لہٰذا میں میرے رب کی کیا ہے، پناہ میں آتا ہوں، میرے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت، اللہ رب العزت والجلال پوری رات اندھیرا ہو جاتا ہے، رات کے وقت پوری دنیا کے اندر جب جہاں پر کیا ہے، سورج جیسے ہی غروب ہو جاتا، رات ہو جاتی ہے، تو پوری دنیا کے اندر اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت والجلال اس اندھیرے کے اندر سے روشنی نکالتے ہیں، اس اندھیرے میں سے روشنی نکالتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے اس رب کی پناہ میں جاتا ہوں جس نے کیا ہے، صبح کے وقت روشنی نکالی ہے، جس کے حکم سے صبح کے وقت روشنی پھیلی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ روشنی کا نکلنا بھی یہ کیا ہے، اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی من شر ما خلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے وہ تمام مخلوق کے شر سے جو اللہ رب العزت والجلال نے پیدا کیا۔ تو اس کے اندر تمام مخلوقات آ گئے، چاہے انسان ہو، جاندار ہو، جتنے بھی اللہ رب العزت والجلال کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تمام سے انسان اللہ رب العزت والجلال کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ وہی فرمایا گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اللہ رب العزت والجلال کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے، تمام مخلوق کے شر سے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کے شر سے بندہ اللہ رب العزت والجلال کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر، جب وہ کیا ہے، تاریکی کے شر سے، جب تاریکی کیا ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تاریکی اندھیرا جب کیا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے، تو لہذا فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ اندھیرا پھیل جائے۔ اس لیے کہ جتنے بھی جادو کے کام اور جتنے بھی سحر کے کام ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اندھیرے سے بھی پناہ مانگے، اللہ کی، اندھیرے سے بھی اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اس لیے کہ جتنے بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں۔ تو لہذا لوگ رات کی تاریکی میں شیطان سے دوستی کرتے ہیں، شیطان سے مدد مانگتے ہیں اگر کسی کے اوپر انہیں سحر جادو کرنا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا کہ آپ اندھیرے سے بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اس کے بعد آگے حکم دیا ومن شر النفاثات فی العقد، کہ اور جو پھونک مارتے ہیں، یعنی جو گھیٹی مارتے ہیں، وہ جو لوگ کیا ہے، گھیٹی مار کر اس میں پھونک مارتے ہیں، ایسے لوگوں کی سے بھی کیا ہے، شر سے آپ پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا آپ کے بال کے اندر، تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اس سے بھی آپ کیا ہے، پناہ مانگے۔
اس کے بعد پھر فرمایا گیا ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے بھی کیا کرے آپ؟ اللہ رب العزت والجلال کی پناہ مانگے. کہ یہاں پر اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ حسد کرنے والے کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے. حسد آدمی کب کرتا ہے؟ حسد کب کیا جاتا ہے؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی کو دیکھ لے کہ وہ پیسوں کے اندر اس کو کیا ہے، وہ کوئی آدمی مالدار ہو رہا ہے، کوئی آدمی کیا ہے ترقی کر رہا ہے، تو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر جلن محسوس کر رہا کہ یہ آدمی کئی کو مالدار ہو جا رہا، کیسے مالدار ہو رہا، کیوں مالدار ہو رہا، یہ آدمی کے دل میں بات پیدا ہو رہی ہے. تو لہذا یہ حسد ہے. یہ حسد کا پہلا درجہ ہے. حسد کا پہلا درجہ ہے کہ آدمی کسی کی ترقی کو دیکھ رہا، کسی کی کامیابی کو دیکھ رہا، کسی کی مالداری کو دیکھ کر کیا ہے حسد کر رہا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا، اس کے پاس یہ کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ان کئی کو مالدار بن رہا. ایسے کیا ہے آدمی جب سوچتا ہے تو لہذا یہ حسد کا پہلا درجہ. اس کے بعد آدمی یہ سوچتا کہ حسد کا دوسرا درجہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اس کو کیا ہے یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو مالداری دی ہے، اس کو جو یہ دولت دی ہے، تو وہ دولت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کی دولت اسے اللہ چھین لے، یہ ناکام ہو جائے، یہ جیسے ترقی کر رہا ہے واپس الٹا نیچے آ جائے. یہ آدمی حسد کے دوسرے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے تعلق سے یہ کہتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ جو ترقی کر رہا ہے تو لہذا ناکام ہو جائے، یہ کامیاب نہ ہو، یہ لوگوں کے سامنے جو اس کو عزت مل رہی ہے اس کی عزت ختم ہو جائے. تو آدمی حسد کی بنا پر کرتا ہے. اور ایسے ہی تیسرا درجہ بیان کیا گیا حسد کا کہ آدمی سامنے والے کے سلسلے میں جب وہ کامیاب ہو رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے، اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، اس کو عزت مل رہی ہے، اس کو شہرت مل رہی ہے، تو آدمی پھر اس کے تعلق سے کوئی کاروائی کرے، اس کے پاس جا کے اس کے ساتھ برا سلوک کرے، تو یہ آدمی حسد کی وجہ سے کرتا ہے. تو لہٰذا یہ حسد کے 3 درجے بیان کیے گئے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے حاسد سے پناہ مانگنے کا بھی حکم دیا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں حسد کرنے والے کے حسد سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، حسد کرنے والے کے حسد سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو لہذا یہ حسد بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی صورتیں دی، اس کے ذریعے سے بتلایا کہ آپ ان 2 صورتوں کے پڑھنے کا معمول بنا لیں. ایک ہے قل اعوذ برب الفلق اور دوسری ہے قل اعوذ برب الناس. یہ 2 صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر لیا. ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو اس وقت بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پورے جسم کے اوپر دم کر لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم کے اوپر دم کر لیتے تھے. تو لہٰذا اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، یہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سماج میں رہ رہے ہیں، وہاں پر لوگ کیا ہے پریشان ہیں آفتوں کے تعلق سے، مصیبتوں کے تعلق سے، پریشانیوں کے تعلق سے، حسد کے تعلق سے، کہ بھئی یہ اس کا کیا علاج ہے، اس کا کیا علاج ہے. تو اللہ رب العزت والجلال نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید کے اندر یہ جو 2 صورتیں نازل کر کے اللہ رب العزت والجلال نے مخلوق کے شر اور جادوگروں کے جادوگری کے شر سے بچنے کے لیے، حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حل بتا دیا کہ صبح اور شام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر لینا ہے اپنے اوپر. یہ اس کی وجہ سے آدمی جتنی بھی زمینی آفتیں ہیں اور کسی حاسد کا حسد ہے، کسی کی بری نظر ہے، ہر چیز سے کیا ہے آدمی محفوظ رہتا ہے. لہذا ان 2 صورتوں کو پڑھ کر خود اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اپنے بچوں کے اوپر دم کرنا ہے اور اپنے گھر کے خواتین کو بھی کہنا ہے کہ وہ ان 2 صورتوں کے صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لے. حتیٰ کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ بھی نہیں پڑھ سک رہے تھے، ایسے وقت میں حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ 2 صورتیں پڑھتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کرتی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر آپ کے جسم کے اوپر پورا اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پھیر دیا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہر مصیبت سے کیا ہے آدمی کو، ہر آفت سے بچنے کی اس میں کیا ہے اللہ رب العزت والجلال کی حفاظت میں آ جاتا ہے. آدمی ہر شر سے بچ کر اللہ رب العزت والجلال کی حفاظت میں آتا ہے. جیسے
اس میں جو بتلایا گیا مخلوقات کے شر، چاہے انسان ہو، جنات ہو، جو بھی ہو، تمام کے شر سے بچ کر انسان اللہ رب العزت والجلال کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جادوگروں کی جادوگری کے شر سے بچ کر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، حاسد کے حسد سے بچ کر انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو ان دو صورتوں کو یاد کرنا بھی چاہیے اور ان دو صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہر دن، ہر نماز کے بعد اگر پڑھ سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، یا صبح و شام ضرور اس کو اپنی اپنے معمولات کے اندر شامل کر لینا چاہیے۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں کہ پریشان ہیں مصیبتوں کے تعلق سے، آفتوں کے تعلق سے، کہ کوئی حسد کر رہا ہے تو حسد کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ ارے لوگ میری مالداری کے اوپر حسد کر رہی ہیں، میری اولاد کے اوپر حسد کر رہی ہیں، میرے اولاد کی کامیابی کے اوپر حسد کر رہی ہیں، میں 4 پیسے کما لیا اس کے اوپر لوگ حسد کر رہے ہیں۔ تو اس کے حسد سے بچنے کا علاج یہی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس روز صبح شام پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر اس کو دم کر لینا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال تمام کے شرور و فتن سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال نے مصیبتوں، جادو اور حسد سے بچنے کا ہمیں ایک عظیم الشان تحفہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی شکل میں دیا ہے۔ تو اس کو یاد کر کے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے، اور اس کے اوپر اور اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین رہنا چاہیے کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ ضرور مخلوق کے شر سے، حاسد کے حسد سے اور جادوگروں کی جادوگری سے اللہ میری حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر یقین رہنا چاہیے، انشاءاللہ ضرور اللہ ہماری ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج سورہ فلق کی تشریح کی گئی تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سورہ ناس کی تشریح بھی کی جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔